السلام علیکم۔ اردو جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہماری آج کی کہانی ہے اجڑی حویلی میں گیند لینے گیا اور جنات نے جکڑ لیا۔ 9ویں جماعت سے رات کو خواب میں ڈرنا شروع ہوا میں، اور اس دوران زور زور سے چیخیں مارتا ہوں، لیکن خود مجھے علم نہیں ہوتا، ساتھ والے مجھے ہاتھ لگا کر جگاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب میں ڈرا تو کیفیت یوں تھی۔ ہم اپنے کزنز کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ہماری گلی کے آخر میں ایک ویران اجڑی حویلی ہوا کرتی تھی، جہاں جنات کے مختلف قصے بہت مشہور تھے۔ ہم کبھی ڈر کے مارے اس حویلی کے اندر نہیں گئے۔ ایک مرتبہ میں اس گلی میں اپنے کزنز کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ ہماری گیند اس حویلی کے اندر چلی گئی۔ کوئی بھی ڈر کے مارے نہ جاتا تھا۔ وہاں میں کچھ زیادہ ہی بہادر بنا اور سب کے سامنے سینہ تان کر کہا کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں کون سے جنات ہیں۔ مجھے کزنز نے روکا بھی کہ بھائی نہ جائیں، وہاں سے رات کو آوازیں بھی آتی ہیں، مگر میں نے کسی کی نہ سنی، دیوار پھلانگی اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ گیند برآمدے سے آگے اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے اور پتھروں کو پھلانگتا ہوا کمرے کے اندر گیا اور گیند اٹھائی۔ یک دم مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے سے کوئی گزر رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پسینے میں شرابور اور بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دیوار پھلانگی اور گیند کزنز کی طرف پھینک کر کسی کو یہ محسوس ہی نہیں کروایا کہ میرے ساتھ اندر کیا ہوا۔ ہر کوئی میری بہادری پر کندھے اچکا رہا تھا اور میں سینہ تانے کہہ رہا تھا کہ چلو کھیل دوبارہ شروع کرو۔ اب اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں یا میرا کوئی کزن بال ہٹ کرتا ہے اور بال کمرے میں چلی جاتی ہے۔ میں بال لینے اندر جاتا ہوں تو کمرے کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں چلانے لگتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف خواب میں اس کمرے میں بلکہ حقیقت میں بھی ایسے زور زور سے چلا رہتا تھا کہ ہمسائے اٹھ کر آ گئے۔ اس کے بعد ابو نے دم کیا اور 1 یا 1.5 سال تک معاملہ ٹھیک طرح سے چلتا رہا۔ میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے علاقے میں ٹاپ کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ڈرانے کا سلسلہ پھر سے چل نکلا۔ ادھر پڑھائی میں بھی سست پڑ گیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلا سویا ہوا تھا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے زور سے میری کمر میں والی بال ماری ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن نہ ہی بال تھی اور نہ مارنے والا اور نہ ہی کھیلنے والا، مگر درد مجھے شدید ہو رہا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نیند میں جھٹکا لگنا اور سرائکی میں کہتے ہیں چھرکی، لیکن یہ احساس والی بال کی ہٹ جیسا تھا۔ جنات نے میرا ذہن باندھ دیا۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میری گستاخی کی مجھے سزا دے رہے ہیں، میری دلیری کی مجھے سزا دے رہے ہیں۔ مجھے گہری نیند میں سوئے ہوئے کو گیند سے مارتے ہیں۔ میں درد سے کراہتا ہوں، اٹھتا ہوں تو درد ہو رہا ہوتا ہے، مگر نہ گیند ہوتا ہے نہ مارنے والا۔ FSC میں 4 سال ضائع ہوئے۔ تیسرے سال مجھے میری ایک کزن پسند آ گئی۔ اس نے مجھے میڈیکل کرنے کو کہا اور میڈیکل میں ایڈمیشن سے ہماری شادی کو مشروط کر دیا۔ بدقسمتی سے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہوا، مارکس بے حد کم تھے۔ میری کزن نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں قرآن مجید کا حافظ تھا، لیکن سب بھول چکا تھا۔ FSC کے 4تھے سال جب کہ وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی، میں نے قرآن مجید دوبارہ حفظ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھنے کے بعد میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی، جسے اختلاج قلب کہا جاتا ہے۔ غالباً اسی دوران میری ایک روز اپنی کزن سے پھر بات ہوئی۔ اس نے فون پر مجھ سے بہت جھگڑا کیا
اسی دوران میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے سنائی دینے لگی، اور اب مجھے ہمیشہ سنائی دیتی ہے، اور دل پر ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ اس لڑکی یعنی میری کزن کے ساتھ یہ ہوا کہ اس پر جنات کا سایہ تھا۔ 2 جنیاں تھیں۔ 2 یا 3 ماہ پہلے وہ ظاہر ہو گئیں اور انہوں نے بھگا بھگا کر لڑکی کو پاگل کر دیا۔ اب وہ جناتی مسئلہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے رات کو خواب آتے کہ جیسے کوئی مجھے قتل کر رہا ہے یا میرے نانا جان کو قتل کر رہا ہے۔ پھر میرے پیر صاحب نے مجھے دیکھ کر بتایا کہ یا کہارو پڑھنا شروع کرو۔ تو پھر میں نے جب یا کہارو پڑھنا شروع کیا تو ایسے خواب آنا بند ہو گئے۔